بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بچپن سے ہی امام حسین کو بہت پیاس لگتی تھی۔ آپ رات کے بیچ میں پانی مانگتے تھے۔ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا جب وقت آخر آتا ہے تو آپ امام علی سے وصیت فرماتی ہیں کہ اے علی، میرے اس بیٹے حسین کو بہت پیاس لگتی ہے، رات کو 2-3 مرتبہ اٹھ کر پانی مانگتا ہے، میرے اس حسین کو کبھی پیاسا نہ رہنے دینا۔ پھر وصیت فرماتی ہیں میری شہادت کے بعد ایک شجاع قبیلے کی لڑکی سے شادی کرنا، اللہ آپ کو اس سے ایک بیٹا دے گا، اس کا نام عباس رکھنا، اور اسے کہنا کہ رسول کی بیٹی نے تمہارے لیے یہ کرتا اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور اس کے ہاتھ میں میرے حسین کا ہاتھ دینا، اور اسے کہنا حسین کا خیال رکھے۔ بس حضرت امام علی بی بی فاطمہ کی شہادت کے بعد بی بی ام البنین سے شادی کرتے ہیں، اللہ ان سے ایک بیٹا عطا کرتا ہے، آپ ان کا نام عباس رکھتے ہیں۔ جیسے ہی جناب عباس تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اے عباس، اس حسین کی حفاظت کرنا، اور میرے بیٹے حسین کو بہت پیاس لگتی ہے، رسول کی بیٹی وصیت کر کے گئی تھی کہ میرا حسین آدھی رات کو اٹھ کے پانی مانگتا ہے، عباس حسین کے قدموں میں سونا، اور اگر رات کو حسین پانی مانگے تو اسے پانی پلانا۔ جناب عباس پوری رات جاگتے رہتے تھے کہ میرے آقا حسین کو پیاس لگی تو میں ان کو فوراً پانی دوں۔ بس دور ایسا گزرتا ہے اور قربت ایسی آ جاتی ہے جب کربلا کے میدان میں 10 محرم کے دن وہی حسین پیاسا ہوتا ہے۔ جناب عباس بار بار ان کی پیاس کو دیکھ کے غمزدہ ہوتے ہیں، امام حسین کے بچوں کی پیاس کو دیکھ کر روتے ہیں۔ جناب عباس امام حسین کے قدموں میں اپنے بیٹے قربان کرتے ہیں، اپنے بھائی قربان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے میرے آقا، مجھے اجازت دیں تاکہ میں بھی میدان میں جا کر ان ظالموں کو بتاؤں کہ میں علی کا شیر ہوں۔ جناب حسین فرماتے ہیں اے عباس، تجھے میرے بعد میری بہنوں کے پردے کی حفاظت کرنی ہے۔ بالآخر جناب عباس کے پاس 4 سالہ بچی بی بی سکینہ بنت امام حسین آتی ہے اور فرماتی ہے اے چچا جان، تمام بچے پیاسے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس کا عباس جیسا چاچا ہو وہ کیسے پیاسے رہ سکتے ہیں۔ اے میرے چچا، میرا اصغر مر جائے گا، آپ نہر سے پانی لے کر آئیں۔ جناب عباس نے بی بی سکینہ کا ماتھا چوما اور آپ معصوم سکینہ کو امام حسین کے پاس لے کے آتے ہیں۔ جناب عباس امام حسین کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر فرماتے ہیں اے میرے آقا امام حسین، یہ معصوم سکینہ میرے پاس آئی ہے اور نہر سے پانی مانگ رہی ہے، مجھے اجازت دے۔ امام حسین کی آنکھیں نم ہوتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے عباس، اس بہن کے پاس جا جس کی چادر کا تو محافظ ہے، اگر زینب تجھے اجازت دیتی ہے تو نہر فرات چلے جانا۔ بس جناب عباس بی بی زینب کے خیمے کے قریب آ کر آواز دیتے ہیں اے میری آقا زادی، غلام آیا ہے۔ بی بی زینب جناب عباس کی آواز سن کر کہتی ہیں میرے بھائی حکم کرے۔ جناب عباس فرماتے ہیں اے میری آقا زادی، میں نے زندگی میں آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج بچوں سے شرمسار ہوں، وہ بار بار میرے پاس آتے ہیں اور پانی کے لیے تڑپتے ہیں، اب مجھ سے بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، مجھے اجازت دیں تاکہ میں نہر سے پانی لے کر آؤں۔ بی بی زینب نے جیسے ہی یہ سنا تو آپ زار و قطار رو کے نجف کی طرف منہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں اے میرے بابا علی، آج مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ میں قیدی بھی ہو جاؤں گی، میری چادر بھی لٹ جائے گی، عباس کے بعد مجھے باغی بھی کہا جائے گا، مجھے پتھر بھی مارے جائیں گے۔ بس جناب عباس اجازت لے کر شیر کی طرح میدان میں آتے ہیں اور لشکر کو چیر کے ایسے حملہ کرتے ہیں کہ فوج یزید کو خیبر اور خندق یاد آ جاتی ہے اور تمام سپاہی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ عباس دریائے فرات پہ قابض ہوتے ہیں، مشک میں پانی بھرتے ہیں اور بی بی سکینہ کو یاد کرتے ہیں۔
بس پانی بھر کے مشک کو اپنے کندھے پر سوار کر کے اپنے خیمے کی طرف جب پلٹنے لگتے ہیں تو فوج یزید میں یہ آواز بلند ہوتی ہے کہ عباس کو خیموں تک پہنچنے نہیں دینا۔ اے لوگو، سب مل کر وار کرو، اگر پانی حسین تک پہنچ گیا پھر ان کو مات دینا مشکل ہوگی۔ بس جناب عباس تیز تیز خیموں کی طرف جا رہے تھے اور ظالموں نے مل کر وار کرنا شروع کر دیا۔ کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزے مارتا ہے، کوئی برچھیاں پھینکتا ہے۔ تاریخ نے لکھا کئی تیر آپ کے جسم پر لگتے رہے، لیکن آپ خیمے کی طرف بڑھتے رہتے ہیں۔ بس ایک ظالم چھپ کے آپ کے ایک بازو پر وار کرتا ہے، آپ کا ایک بازو کٹ جاتا ہے۔ آپ پانی کی مشک کو دوسرے بازو میں سنبھال کر خیمے کی طرف جا ہی رہے تھے کہ دوسرا وار ہوتا ہے، آپ کا دوسرا بازو بھی شہید ہو جاتا ہے۔ بس آپ مشک کو اپنے دانتوں میں سنبھال کر خیمے کی طرف بڑھتے جاتے ہیں اور تیروں کی بارش مسلسل آپ پر ہوتی رہتی ہے۔ ایک تیر مشک کو لگ جاتا ہے اور مشک کا پانی بہنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر ایک تیر آپ کی آنکھ میں لگتا ہے، آپ کی آنکھ سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ بس آپ یہ چاہتے ہیں کہ آنکھ سے تیر نکالا جائے۔ آپ جیسے ہی اپنی جان کی مدد سے تیر نکالنے کے لیے جھکتے ہیں تو کوئی ظالم آپ کے سر پر گرز مارتا ہے، آپ گھوڑے سے زمین پر آ جاتے ہیں۔ سپاہی سارے ایک ساتھ حملہ کرتے ہیں اور جناب عباس کو شہید کر دیتے ہیں، جناب عباس کی لاش کو پامال کر دیتے ہیں۔ امام حسین نے جیسے ہی دور سے علم کو گرتے ہوئے دیکھا، آپ دوڑ کر جناب عباس کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں، عباس، تمہارے بعد میری کمر ٹوٹ گئی۔